الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سورہ دہر ہے، 76 نمبر سورت ہے، سورہ دہر، سورہ انسان، 29ویں پارہ۔ ہمارا درس کیا پیارا درس تھا، ماہ رمضان کا آخری عشرہ، جس میں مسلمان مساجدوں میں اور محلوں میں یعنی الحمدللہ اللہ ثانی کے دل کھول کر کے اللہ نے جن کو طاقت دی وہ کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور ہمارا موضوع بھی چل رہا تھا کہ وہ نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور، اس پر بڑی اچھی باتیں ہوئیں، اللہ قبول کرے۔ آج 23 نمبر آیت سے سورہ دہر میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے محبوب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن آپ پر نازل فرمایا، نازل کیا۔ کب؟ ماہ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں یہ قرآن اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور اسی رات کی برکت ہے، اسی رات کی تلاش میں آپ لوگ آج اس مسجد میں اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہو۔ اللہ ہمیشہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاصبر لحکم ربک، صبر کیجئے اے محبوب اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیجئے۔ اس آیت سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو کوئی بڑا تسلی دے، اب کسی بھی مشکل میں ہو تو آپ کا دل کیسے مضبوط ہو جاتا ہے۔ باپ اگر بیٹے کو بھی کہہ دے، اس کو مشکل حالات میں دیکھے، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں اب صبر کیجئے، وہ بیٹا کہہ دے اب میرے ابو کی نظریں میرے اوپر ہیں کہ میں مشکل میں ہوں۔ جب اس کی نظریں، اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میرے والد بڑے طاقتور ہیں تو مجھے آزماتا ہے، پھر تو وہ، اور پھر یاد رکھیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے طرف سے اگر امتحان ہو پھر تو مزہ کچھ اور ہے۔ محب چاہتا ہے کہ محبوب کے حکم کے سامنے میں سب کچھ قربان کر دوں، یہ محبت کی علامت ہے۔ اور آپ کو تسلی دینا ہے کیونکہ قریش مکہ آپ پر بہت تہمت لگاتے تھے، طرح طرح کی باتیں، مجنون، کاہن، شاعر، دنیا کے جو کلمات ان کو پسند تھے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کے خلاف اگر محلے میں 2-3 افراد ہو جائے تو آپ کے پاؤں کیوں ڈگمگا رہے ہیں؟ یہ تو حقانیت کی علامت ہے، یہ تو صداقت کی علامت ہے کہ وقت کے فرعون آپ کے خلاف ہوں گے۔ کوئی دشمن کے لباس میں ہوگا اور کوئی، مکے والے کھل کر دشمن کے لباس میں تھے، اور منافقین مدینہ وہ دوست کے اور بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے چھپ کے وار کرنے والے تھے۔ کہ آپ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ کہانت اور جادو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے رد میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو جو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، انزلنا کے معنی ہوتے ہیں انزل ینزل، انزال تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، اور نزل ینزل تنزیل ایک ساتھ اتارنا۔ انزل ان انزلنا، ہم نے ایک ساتھ اتارا، انزل ایک ساتھ اتارا، ان انزل، اور نزل ینزل کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ یہاں پہ کیا ہے؟
نزلنا تھوڑا تھوڑا اتارا. اور جو لیلۃ سورہ قدر میں ہے کہ انا انزلنا تو ایک ساتھ اتارا. قرآن ایک ساتھ اترا یا تھوڑا تھوڑا اترا؟ یہ تو سورہ قدر میں تو ہم پڑھتے ہیں قرآن ایک ہی ساتھ اترا. دونوں ہیں، یعنی آسمان دنیا پر، بیت المعمور پر اللہ تعالی لوح محفوظ سے ایک ساتھ آیا، پھر وہاں سے 23 سال میں وہ تھوڑا تھوڑا. تو یہاں نزلنا تھوڑا تھوڑا اتارا. تو تھوڑا تھوڑا یہ کیا ہے؟ انزل ینزل باب افعال، نزل ینزل باب تفعیل. انزل ایک ساتھ اور تنزیل باب تفعیل، نزل ینزل تھوڑا تھوڑا اتارا. دونوں ہیں. قرآن میں کوئی بولے کہ ایک ساتھ اترا یا تھوڑا تھوڑا، اب بولے کہ تھوڑا تھوڑا بولے گے تو انا انزلنا فرمایا. تو آپ کو جواب یاد ہو گیا کہ یہ اس مبارک رات میں ایک ساتھ آیا تھا، پھر وہاں موقع کی مناسبت پر 23 سال میں یہ قرآن اترا. تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے. اس میں بھی حکمت ہے. حکمت مبالغہ ہے کہ جس وقت کے لیے جو حکم مقرر ہے اس وقت میں وہ حکم دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ کفار سے قتال کا حکم ہجرت کے بعد دیا گیا، اور ہجرت سے پہلے کفار کی ایذا کے مقابلے میں آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا. تو دیکھیں شروع سے میں نے آپ کو کہا کہ اس صورت کے اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مدنی صورت ہے یا مکی. ان کے مضامین سے پتہ لگتا ہے یہ مکی صورت ہے. صبر کا حکم مکے میں تھا نا، ایذائیں تکلیفیں تو مکہ میں تھی. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. دیکھیں بظاہر رسول اللہ مخاطب ہیں، لیکن تعلیم عام لوگوں کے لیے کہ اے محبوب اب اطاعت نہ کریں ان میں سے کس کی؟ گناہگار اور ناشکرے کی. خواہ وہ گناہگار یا ناشکرہ. غلط لوگوں کی بات نہ مانیں، غلط لوگوں کی بات. ہم نے سورہ لقمان میں سورت نمبر 31 آیت نمبر 15 میں پڑھا تھا. لقمان حکیم کی کیا پیاری وہ تھی، نصیحت تھی. یہ اللہ کا حکم تھا یا وہ تھا؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بھی جا بجا بیچ میں حکم آئے، اور لقمان حکیم کی بھی جو اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحتیں شروع تھی. ابھی دیکھ لیتے 15 نمبر آیات سورہ لقمان میں، آگے بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے. وَإِن ہاں یہ صحیح ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ. اچھا کیونکہ یہاں سے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ یہ واقعہ لقمان حکیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ آیت نمبر 12 سے شروع ہوا. لیکن یہاں اللہ فرماتے ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا اپنے والدین کے بارے میں، کیونکہ اس ماں نے بڑے مشکل سے اس کو پیٹ میں اٹھایا کمزوری پر کمزوری سے، اور پھر ان کو دودھ چھڑانا 2 سال میں. تو میرا شکر بجا لاؤ، اپنے والدین کے شکر بجا لاؤ، میرے طرف الی المصیر ہے. اور تم سے اگر لڑے اللہ ان اس بات پر تشرک بی ما لیس لک بہ کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک کرے بات والدین تمہیں کہتے ہیں جس کا تمہارے پاس علم نہیں، کیونکہ شرک تو ہے ہی نہیں، تو علم کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کا کوئی حکم نہیں ہے. تو فلا تطعهما ان دونوں کی بات پھر نہ مان. وصاحبهما یہ اللہ کا حکم ہے، اور ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. واتبع سبیل من اناب الی یہ ہے اللہ کا حکم ہے کہ پیروی کر. واتبع پیروی کر سبیل من، سبیل مضاف ہے، من مضاف الیہ، اس کی پیروی کر، اس شخص کی راستے کی طریقے کی پیروی کر. من اناب الیہ جو میرے طرف رجوع کرتے ہیں، جو میرے طرف رجوع کرتا ہے، یا جس نے میرے طرف رجوع کیا. انابا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہگار ہو یا ناشکرا ان کی بات نہیں مانی. تو بظاہر
خطاب جو ہے وہ رسول اللہ کو ہے اور تعلیم امت کو ہے کہ غلط لوگوں کی بات نہ ماننا، غلط لوگوں کی، جو دیندار لوگ ہیں، جو رسول اللہ کی سنتوں کی بات کرتے ہیں، ان کی بات مانو جو تمہیں راہ راست پر چلائے. غلط لوگوں کی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کوئی بھی آپ کو دعوت دے، بھلے وہ مولوی ہو پیر ہو، آپ کو غلط بات دے، والدہ سے لڑ جا، والد سے لڑ جا، نہیں دیتے لیکن دو، کیونکہ علماء تو نہیں دیتے لیکن مولویوں کے لباس میں 2 نمبر لوگ تو دیتے نا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کر، بُكْرَةً صبح وَأَصِيلًا، اور پچھلے پہر، صبح اور شام پچھلے، یہاں نام یاد کر مانا ہے کہ نماز پڑھ، صبح کی نماز اور پچھلے پہر ظہر اور عصر کی نماز. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں اس کو سجدہ کر، مغرب اور عشاء کی نماز. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور بڑی رات، طویل رات اس کی تسبیح بیان کر، یعنی تہجد پڑھ. اگر اس کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ اس کا معنی نماز بھی ہے تو پھر 5 نمازیں اس میں ذکر ہیں، 5 نمازیں اس میں اس کا ذکر ہے. سمجھ آ گئی؟ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، پھر وہی بات آ گئی کہ یہ عاجلہ کو پسند کرتے ہیں. کس کو؟ عاجلہ کس کو کہتے ہیں؟ جلدی فنا والی دنیا تو ہے. اب بھائی کسی کے لیلا تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، انسان جس چیز کو چاہے وہ اس کی لیلا ہو گئی. ہم نے سورہ قیامہ میں 20 اور 21 نمبر آیات میں یہ بات گفتگو کی. سورہ اسراء پر آیت نمبر غالباً اس میں کون سی آیت تھی؟ آیت نمبر 15 بھی تھی. رب فرماتا ہے یہ لوگ، یہ مکے والے، یہ آپ کے پیروی نہ کرنے والے، یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور دین کے طرف وہ لوگ آتے ہیں جو آخرت کی تیاری میں ہو، جو آخرت کی تیاری میں ہو. رب فرماتا ہے اور وہ لوگ اِنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ، يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ محبت کرتے ہیں جلد ملنے والی کی دنیا، بس فوراً ملے گی لیکن جلد فنا بھی ہو جائے گی. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور یہ چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے، اپنے پسے پش ڈال دیتے ہیں یوماً ثقیلا، اس بھاری دن کو، اس بھاری دن کے تیاری کو پسے پشت ڈال دیا انہوں نے. ان کے لیے نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، اور نہ غریبوں یتیموں پر اپنا رزق حلال خرچ کیا. یہاں دیکھیں بچوں کہ دنیا سے محبت نہ کرو. دنیا کی محبت سب گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے. دنیا کے محبتوں سے کنار کش رہو. میں چند باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سورہ اسراء آیت نمبر 15 رب فرماتے من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ بس ہم حاصل مانا کرے، جو دنیا کو چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو اس میں اتنے عطا کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، اور لمن نرید، جس کے لیے چاہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کو کر دیں گے جہنم میں، پھر اس کو جہنم دیں گے. جعلنا لہو جہنم یصلاھا، یہ داخل ہوگا اس میں، مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ذلیل ہو کر پھر جہنم میں جائے گا. جو دنیا سے محبت کرتا ہے، آگے سنیے پھر سورہ قیامہ میں، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز ایسے نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، دین کی طرف نہیں آتے. کیا کیا اعتراضات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عاجلہ، یہ دنیا کو پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. اچھا یہ تو آج کی آیت ہے. کل والی سورہ قیامہ کی وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، یہاں حاضر کا صیغہ ہے. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بلکہ تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو. وَتَذَرُونَ، تم چھوڑتے ہو
الآخرہ آخرت کو، اور یہاں اب ہم نے پڑھا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ عاجلہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پس سے پس ڈال دیا اس بھاری دن کو۔ آگے فرمایا سورہ اعلیٰ میں آیت نمبر 16 میں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم آخرت کی دنیا کو پسند کرتے ہو، والآخرت خیر وابقیٰ، اور آخرت وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ سورہ فجر میں ہم نے پڑھا تھا میرے بچوں 20 نمبر آیات میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت بڑی محبت کرتے ہو، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال سے بڑا محبت کرتا ہے کون؟ دنیا دار، دیندار نہیں۔ دیندار مال کو دین پہ لگاتا ہے، اور دنیا دار اس اپنی زندگی کو دنیا پر لگاتا ہے، اور رزلٹ اس کا نکلتا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا نہ وصال صنم۔ سورہ نازعات میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 17، سورت نمبر 79 میں 17 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ علیہ السلام کو، یہ عما یتساءلون کی دوسری صورت ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ 46 آیتیں، عما یتساءلون میں میرے خیال میں سب سے زیادہ آیتیں اسی میں تھی، عما یتساءلون میں 40 اور اس میں 46 اور عبسہ میں 42۔ آپ کو تو سب یاد ہے ماشاءاللہ، ہاں بولو ساتھ کے ساتھ پارٹی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ۔ پھر آگے چلتے چلتے جب 37 نمبر آیت پہ پہنچ گئے تو رب نے فرمایا فَأَمَّا، یہاں فرعون نے طغیٰ کیا، سرکشی کی، اب ان کے پاس جائیں، بولے اللہ واحد لا شریک، معبود برحق وہ ہے۔ پھر رزلٹ بیان کیا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ آیت نمبر 38 فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے حضور سے ڈرا۔ اب تراویح کی آخری رکعت میں آپ نے سنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سنا نا؟ ہاں ماشاءاللہ۔ شورا میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا پڑھا تھا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کے کھیت کو چاہتا ہے، جو اپنے آخرت کو آباد کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا دیدار چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چاہتا ہے، جو اللہ والوں کی غم نشینی چاہتا ہے، ارے ان کے کھیت میں اضافہ کریں گے، وہ کوشش کرے گا، توفیق ہم دیں گے۔ اور ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی باڑی چاہتا ہے، دنیا کو لہلہا کر خوبصورت دنیا بنگلے و محلہ چاہتا ہے، حرام ہو حلال ہو دنیا مل جائے، نؤتی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ان سے ان کو دے دیں گے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان للہ عباد فتنا، اللہ کے بندے بڑے ذہین فتین ہیں، تو اللہ کو دنیا وخاف الفتنہ، ان نے دنیا کو طلاق دے دی، دنیا سے الگ ہو گئے، دنیا کے فتنے سے ڈر رہے، دنیا آئے گی تو فساد لے کر آئی۔ واقعات میں آتا ہے کہ دنیا تمہارے پاس آ گئی، سمجھ لو کہ سام تمہارے گود میں آ گیا، دنیا چلی گئی تو سمجھ لو کہ سام گود سے چلا گیا، سب دنیا آئے گی اب آپ کو ڈھس کے جائے گی، اب تکبر کرو گے تو ختم ہو جاؤ گے، آپ اگر اس کے سے بدکاری کرو گے، آپ اس کے ذریعے شراب پیو گے، آپ اس کے ذریعے دوسروں کو ذلیل جانو گے، تو یہ ڈھسنا ہے تمہاری ایمان کو برباد کر کے رکھے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دنیا سے بچنے کا دنیا دار نہیں بنایا بلکہ دیندار بنایا۔ ہمیں ہمیشہ یہی کہا کہ دنیا، اب کتاب الرقاق ہے، اللہ زندگی دے آپ کو پوری کتاب پڑھا دوں گا مشکات میں، آپ حدیثیں سنو گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا داروں کے بارے میں، آپ کے پاس دنیا آئے لیکن آپ کے ارادے اچھا یہ دنیا نہیں ہے، 1 روپیہ لیکن آپ کے ارادے اس سے غلط ہو۔ یہ جو ہم دنیا کر رہے ہیں یہ متکبرین کی بات کر رہے ہیں، فرعونوں کی بات کر رہے ہیں، ورنہ اگر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسے دنیا آ جائے تو کیا بات ہے، ہاں، جسے مسجد آباد ہو، جسے قرآن پاک کی تعلیم اور تشہیر اور پیارے عقائد کا حدیث مبارکہ اور فقہ کی تعلیم ہو، تو پھر تو ایسے دنیا تو
دنیا نہیں ہے، دین ہے. کیا ہے؟ دین ہے. تو کہا انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی. دنیا کے فتنے سے ڈر رہے تھے. نظروا فیہا فلما عرفوا، جب انہوں نے دنیا میں غور فکر کیا تو وہ جان لیا انہوں نے انہا لیست لحی وطنا، کہ زندگی کا وطن ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے. جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو سمندر کے لہریں بنا لیا کہ یہ سمندر کی لہریں ہیں، اس میں بچنا کیسے ہے؟ ارے اعمال صالحہ سے کشتی بنا لی. اب سمندر سے کون بچتا ہے؟ سمندر کی لہروں سے، جن کے پاس کشتی ہو. تو دنیا، دینداروں نے دیکھا یہ دنیا تو بڑی خطرناک ہے، انہیں اعمال صالحہ کی کشتی بنا لی. کشتی دا امیدون میں روان پا دنیا پا دریاب کے دا. پشتو کے شعر بھی آپ سن کے نا پریشان تو نہیں ہوتے؟ کشتی دا امیدون میں روان پا دنیا پا دریاب کے دا، ارے رسی با منزل تا مارا سانی وری لاری دی. میری امیدوں کی کشتی سمندر میں رواں دواں ہے، ارے منزل تک پہنچے گی، میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں. اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور عمل کے لیے انشاءاللہ سرگرم رہیں گے. روزے کا حکم تھا سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 83 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ہم نے کہا لبیک یا رب، روزے رکھیں گے، پیاسے رہیں گے، بھوکے رہیں گے، لیکن روزہ خور نہیں بنیں گے. ہاں آگے چلتے میرے بچوں، یہ تو دنیا کے بارے میں کچھ بات تھی. نحن خلقناہم، رب فرماتے ہم نے انہیں پیدا کیا. وشددنا عزرہم، ہم نے ان کے جوڑ مضبوط بنائے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں گے ان کے بدلے میں اور لوگ لائیں گے، انہیں فنا کر دیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ آیات مقدسہ، یہ قرآن نصیحتیں. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، سو جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے. رب کا راستہ جانتے ہو نا؟ رب کا راستہ ہر رکعت میں پڑھتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم. تو پھر ہمیں پتہ چلا صراط مستقیم کون ہے، کون سا ہے. تو پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 69 میں پڑھا، یہاں سیدھا راستہ ہم نے مانگا. رب کریم نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دیکھا، ہم نے کہا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. رب کریم نے فرمایا میں نے انعام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر کیا. ارے ان کا طریقہ کار اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم تھے. روزے کے لیے سب سے آگے آگے، نمازوں کے لیے سب سے آگے آگے، جان قربان کرنے کا وقت آیا تو سب سے آگے آگے، اولاد، اپنے وطن، اپنے خاندان کو قربان کرنے کا وقت آیا تو سب سے آگے آگے. کون سا میدان تھا؟ رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب رب نے امتحان لیا ابراہیم خلیل اللہ کو کہ اپنا وطن چھوڑ دو، اپنے فیملی کو چھوڑ دو، اپنے خاندان کو چھوڑ دو، ارے اس بیٹے کو جو دعاؤں سے مانگا ہے، ارے اپنی بیوی کو ایسے دشت و بیابان میں چھوڑ دو جہاں انسان نہیں ہے، جہاں سبزہ نہیں ہے، جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. ارے انسان تو دور کی بات ہے، ارے وہاں تو درندے اور پرندے چرندے بھی نہیں رہ سکتے. لیکن اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنے والے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کرنے والے، پھر وہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. وہ تو جب بھی سنتے ہیں تو کہتے لبیک یا رب. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، جب بھی اللہ کا حکم آ جائے یا ایھا الذین آمنوا، فوراً کہہ دیا کریں لبیک یا رب. کیا حکم ہے؟ فوراً کہہ دیا کرو لبیک یا رب. حکم کوئی بھی ہو اس کے بعد حکم ہوتا ہے. پہلے مخاطب کرتا ہے اللہ، اے مجھے ماننے والو، اے ایمان والو. تو اب توجہ ہو کہ کیا حکم ہے، اس کے بعد حکم آتا ہے. 88 مرتبہ قرآن میں ذکر ہے، یہ الگ موضوع ہے. تو رب فرماتا ہے جو چاہے تو وہ سیدھا راستہ اپنا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بغیر تم نہیں چاہ سکتے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. انسان کمزور ہے،
ہم پڑھتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں، نیکی کی توفیق نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انسان کے پاس اختیارات ہیں لیکن اتنے بھی نہیں کہ وہ سمجھے کہ قارون کی طرح کہہ دے کہ یہ سب میں نے کی اوتیت علی علم، یہ غلط نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ نہ آپ لوگوں نے اعتکاف کیا، بولے یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ ثواب دے گا نا۔ آپ اکڑ گئے ارے میرے پاس پاور تھا، پاور نہیں 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 نہیں، یہ تو اللہ کا کرم تھا۔ یدخلو، اللہ داخل فرماتا ہے من یشاء، جس کو چاہے، پھر رحمتی، اپنے رحمتیں۔ اللہم، یا اللہ ہمیں اپنے رحمت میں داخل کر دے، یعنی انہیں دولت ایمان عطا کرتا ہے، انہیں اللہ والوں سے محبت عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ والوں سے محبت۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، اور وہ غیبت نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ حرام خوری نہیں کرتے، وہ اللہ والے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بڑا امامہ پہنا ہوا ہے اور بڑا وہ تسبیحات میں بیٹھا ہوا جگہ دم درود کر رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہی اللہ والا ہے۔ نہیں دیکھیں، غلط ہوتے ہیں، جو خلاف شرع کرے کچھ بھی ہو غلط ہے، خلاف شرع نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت میں داخل فرمائے، بڑا رحیم اور کریم ہے، ہم بڑے گنہگار اور خطا کار ہیں۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ دہر کا درس پورا ہوا اور اس کے بعد سورہ مرسلات کے ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کا درس یہ اما وہ تبارک الذی 29 پارے کی آخری صورت ہوگی، اس میں 50 آیتیں 2 رکوع ہے۔ انشاءاللہ ہم نے قرآن مجید پڑھ کے اپنی زندگیوں کو ختم کرنا ہے، قرآن پاک کو ختم، زندگیوں کو کب تک پڑھتے رہیں گے جب زندگیاں ختم ہوئیں۔ اللہ توفیق دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ ہمارا یہ پڑھنا سننا، ہم بڑے کمزور ہیں، کچھ غلطیاں ہوئی تو یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں صحیح پڑھتے ہیں، یا اللہ صحیح سنتے ہیں، جو تو نے اپنے قرآن میں اس کی تعریف کی کہ جب سنتے ہیں تو توجہ کے ساتھ۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 73 میں ہم نے پڑھا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ آج بھی اپنے تراویح میں نے پڑھا، یہ آیتیں میں نے پڑھی کہ جب انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے نہیں گزرتے بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے، اور جیسے تیرے نبی نے اعلان کے بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سمجھتا بھی ہے اور پھر سمجھاتا بھی ہے، ہاں اس کی تعلیم خود بھی حاصل کرتا ہے، پھر دوسروں کو بھی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمیں انہی میں بنا دے یا اللہ، تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ یا اللہ ہم اپنے مرحومین کے لیے اس سورہ مبارکہ کے اصال ثواب کرتے ہیں، اللہ کریم اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ خصوصاً یا اللہ جن لوگوں نے ان معتکفین کی خدمت کی، انہیں کھلایا پلایا تیری رضا کے لیے، اللہ اپنے مرحومین اصال کے لیے، اصال ثواب کے لیے، یا اللہ کریم اللہ ان کے مرحومین، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما اور انہیں ان سے دگنا چگنا عطا فرما۔ ماہ رمضان کی برکت سے ان کے رزق حلال میں مزید ترقی عطا فرما پیارے اللہ، انہیں پورے سال اس کی برکت سے یا اللہ زمین آسمانی بلیات، آفات اور جسمانی روحانی امراض سے محفوظ فرما پیارے اللہ۔ جو دور رہے کریم اللہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے، زندگی کسی موڑ میں بھی اللہ تو توفیق دے تو یقیناً تو انہیں یا اللہ اپنے رحمتوں میں داخل کرتے۔ ہماری دعا ہے یا اللہ جو تجھے واحد لا شریک مانتے ہیں، تیرے وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کا رسالت خاتم النبیین کا اقرار کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی اپنی زندگی میں اللہ سچی پکی توبہ موت سے قبل نصیب فرما، اور جو نیکوکار ہیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما پیارے اللہ۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارے مقدر میں کر دے، برے لوگوں کے ہم نشینی سے ہمیں یا اللہ دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔